بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حمد و ثنا اس ذات کی جس نے آج بہت زمانے کے بعد ہم سب لوگوں کو اس مجلس میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں اپنی جانب سے جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی میں تمام اساتذہ، کارکنان اور طلباء کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا اس مبارک موقع پر استقبال کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے اتنی دور سے تشریف لائے۔ اللہ تبارک تعالی آپ لوگوں کے اس سفر کو، آپ لوگوں کی ان عبادات کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ والد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجلس کا آغاز غالباً 1991 میں کیا تھا، اور اس وقت سے یہ مجلس اس وقت تک چلتی رہی جب تک کہ کرونا نے ہم لوگوں کو آ کے نہیں گھیرا۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ پہلے یہ سیکنڈ سیٹرڈے کو ہوا کرتی تھی، یعنی انگریزی مہینے کے دوسرے سنیچر کو ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کو آخری سنیچر کو کیا گیا۔ پہلے آپ میں سے بہت سے حضرات مغربی صاحبان پر بیٹھتے تھے، اب ماشاءاللہ مسجد میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کی جگہ پر جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور جہاں ہم عبادت کرتے ہیں اسے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ہم لوگ آج جس شخص پر اللہ کی رحمت کے نزول کے لیے دعا کرنے بیٹھے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرنے بیٹھے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ان کے بارے میں جانیں۔ معمولی چیزیں، ویسے تو ہم لوگ بہت ڈھیر ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن الدین و نصیحہ، دین جو ہے بار بار نصیحت کرنے کا نام بھی ہے، اچھی چیزوں کو بتانے کا نام بھی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ چند چیزوں کا اعادہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے ہاتھ کو لے کر کے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو لے کر کے چل رہے ہوں گے یا بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے آپ کے۔ آخر نفس کو جوش مارنا ہے نا، اس کو تو یہ بتانا ہے کہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے سوائے اپنے آپ کے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جب تک کہ تم مجھ سے خود سے زیادہ محبت نہ کرو۔ اب دو واقعات ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے فوراً، اور ایک یہ تھوڑے وقت کے بعد، تدبر کے بعد، لیکن دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ پھر وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اب میں آپ سے خود سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اب میں آپ سے خود سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بہت غور طلب ہے کہ ہم میں سے ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن ایمان مکمل ہونے کی شرط یہ ہے کہ ہم ان سے خود سے زیادہ محبت کریں، خود سے زیادہ محبت کریں۔ یہ بہت ہی مشکل امر ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ منہ کا ہلا دینا نہیں ہے، یہ منہ سے کہہ دینا نہیں ہے، اس کو یہاں سے ماننا پڑتا ہے، بہت سوچنا پڑتا ہے، بہت سوچنا پڑتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک چیز کہہ دیا اور آپ کی رائے کوئی دوسری ہو تو پھر آپ کی رائے نہیں ہو سکتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رائے ہوگی۔ قرآن شریف میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر نہ کرو، اس سے اونچا نہ بولو۔ تو اس وقت لوگوں نے اس کو بالکل ایسے ہی لیا، اور جب بھی ان کی آواز کبھی بھی اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی۔ اب ہم کیسے اس آیت کو فالو کریں؟ ہم اس کی اتباع کیسے کریں؟ تو ہم اس کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی اتباع کر کے کریں گے۔ اور جو میں نے ابھی کہا کہ اگر کسی چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آ گیا ہے، حدیث آ گئی ہے، پھر ہم اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی رائے کو الگ کرنا پڑے گا، ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ہے اتباع، تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک انسان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے، اور محمد کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگائیں، تو یہ دیکھیں کہ یہ کون شخص ہے جس کے لیے ہم سب لوگ جمع ہو گئے ہیں، جن پہ ہم لوگ صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں، اور انہوں نے ایسا کیا کر لیا ہے جن کے لیے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ نبی ہیں، یہ ساری چیز ہے، اور ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں اور چند چھوٹے چھوٹے واقعات میں ابھی آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یتیم بچہ ہے، جب وہ 2 سال کا بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا تو اسے بی بی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، وہ مکہ کے باہر صحرا میں پل رہا ہے۔ اللہ نے ایسا چاہ لیا ہے کہ اس کی شخصیت بہت اچھی ہو گئی ہے، وہ ایک خوبصورت نوجوان ہو گیا ہے، وہ ایک خوبصورت نوجوان ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی صفت کو بھی اچھا کر دیا ہے، یعنی انہوں نے وہ کوشش کی ہے، اس زمانے میں بھی پارٹیز ہوتی تھیں، اور انہوں نے بھی پارٹی میں جانے کا ارادہ کیا ہے، لیکن اللہ نے ان کو سلا دیا ہے، اس وقت وہ جا نہیں سکے۔ عرب میں لوگ دن میں سوتے تھے اور رات میں جاگتے تھے، رات کے اوقات میں، یعنی مغرب کے بعد سے عشاء کے بعد تھوڑی دیر تک، اور پھر دن میں چونکہ اتنی گرمی ہوتی ہے اس لیے وہ سوتے تھے، تو ساری پارٹیز رات میں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا ہے پارٹی میں جانے کا، اور وہ چلے بھی ہیں شام میں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سلا دیا ہے۔ تو شخص نے کبھی کوئی پارٹی اٹینڈ نہیں کی ہے، کبھی کسی پارٹی میں نہیں گئے ہیں۔ سب لوگ شراب پی رہے ہیں، بہت مشہور واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سب لوگ شراب پی رہے ہیں مکہ میں، لیکن اس شخص نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اب وہ شخص بڑا ہو رہا ہے اور بڑا ہو رہا ہے، مضبوط انسان بن رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کی شادی ہو گئی ہے، اماں خدیجہ سے ان کی شادی ہو گئی ہے، اور بے انتہا نیک اچھی اہلیاں ہیں جو بے پناہ ان سے محبت کرتی ہیں، یعنی اور ان کا بزنس بھی بہت اچھا چل رہا ہے، گھر میں پیسہ بھی ہے، نیک اہلیاں بھی ہے، اور مکہ کے تمام لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صادق ہے اور امین ہے، وہ شخص جو سچ بولتا ہے، وہ شخص جس کے پاس امانتیں محفوظ ہیں۔ اب اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آ گئے،
انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہے نا؟ اب ایک چیز آ گئی ہے ان کے پاس، اب ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہوگا۔ ایک آدمی جو کامیاب ہے، ایک آدمی جس کے پاس اچھی اہلیہ ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، اگر آپ کے پاس ہوگا تب آپ کیا کہیں گے؟ یہ میرے وہم ہے، یہ میرا وہم ہے، یہ جو چیز جو فرشتہ میرے پاس آیا ہے یہ میرا وہم ہے، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، وہ پریشان ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں ورقہ بن نوفل جو ایک حنیف آدمی تھے اس وقت کے لحاظ سے، ان کے پاس لے گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوئی آدمی جس کے پاس یہ فرشتہ آیا ہو اور جس نے ان کو یہ میسج دیا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایسا ہوا ہو، یعنی فرشتے آئے ہوں اور اس میسج کے ساتھ آئے ہوں اور ان کی قوم نے ان کو نہیں نکال دیا ہو۔ اب آپ تھوڑی دیر اپنے بارے میں سوچئے کہ ایک آدمی جس کا ایسا بیک گراؤنڈ ہو، جس سے سب محبت کرتے ہوں، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ کیا مجھے نکال دیں گے؟ واقعی ایسا ہو جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا؟ کیا تکلیف ہوئی ہوگی دل کو کہ یہ بات آ گئی ہے جس کو لوگوں تک پھیلانا ہے، اور اتنی اچھی زندگی ہے، اتنی اچھی زندگی، لیکن یہ بات بھی آ گئی ہے۔ یہ وہ ایمان کی دولت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے۔ یہ وہ ایمان کی دولت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب انہوں نے سارے لوگوں کو جمع کر لیا ہے صفا پر، اور پھر ان سے پوچھا ہے کہ میں اگر تم سے کہوں کہ اس کے پیچھے فوج ہے تو تم کیا بولو گے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ ہوگی، یقیناً ہوگی، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اور پھر انہوں نے اسلام کا میسج لوگوں کو بتایا ہے، تو ابو لہب نے کہا تبا لک، غرق ہو جاؤ، تمہارا بیڑا غرق ہو، تم نے ٹھیک تجارت کے وقت ہم کو بلا لیا ہے، پریشان کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک شخص جس کی اتنی اچھی زندگی چل رہی تھی، اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی، گھر میں پیسہ، اچھی بیوی، سارے لوگ صادق امین، اس سوسائٹی میں سٹیٹس ہے، سب سے اچھے کنبے سے آتے ہیں، قریش ہیں، ہاشمی ہیں، سب کچھ ہے، اور اس کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غرق ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ۔ یعنی آپ کو اگر کوئی آج کہے گا جب کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہم لوگ کے اندر کا جو شیطان ہے وہ فوراً جاگے گا، اور ہم لوگ جو ہیں اپنے اپنے میسج پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم کہاں پھنس گئے تھے۔ اس لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ اگر انہوں نے اس دن چھوڑ دیا ہوتا تو ہم لوگ آج مسلمان نہیں ہوتے۔ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ میں ایک آخری واقعے کا ذکر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں اسی میسج کو لے کر کے، اسی بات کو لے کر کے، اور وہاں ان کو ڈھیلے سے مارا گیا ہے کہ خون ان کے پیر تک پہنچ گیا ہے۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کے اعتبار سے کیا گزری ہوگی ان کے دل پر، ایک شخص کے اعتبار سے کیا گزری ہوگی ان کے دل پر۔ سنیے اس کا ترجمہ اردو میں۔ انہوں نے دعا کی ہے، اس کے بعد تو کیا دعا کی ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، یا اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کے ضعف کا اور کمی کی، اور کمی کی اور اپنی تدبیر کی ناکامی کا۔ یا اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی ضعف اور کمی کا اور اپنی تدبیر کی ناکامی کا۔ ہم میں سے کون یہ بات محسوس نہیں کیا؟ ہر شخص ہم میں جو ہے اس نے اس بات کو محسوس کیا ہے، کبھی نہ کبھی وہ کمزور پڑا ہے، کبھی نہ کبھی اس کو پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر کمی ہے، کبھی نہ کبھی اس کو پتہ چلا ہے کہ اس کی تدبیر میں کمی ہے۔
یہ ایک عام انسان کی دعا ہے اللہ کے سامنے، یا اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی ضعف اور کمی کی، اور اپنی تدبیر کی ناکامی کی، اور لوگوں کی نظروں میں اپنی خفت اور بے توقیری کی۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم لوگ اسلام کا کام کرنے نکلتے ہیں، جب دین کی اشاعت کرنے نکلتے ہیں، تو یہ ہر چیز ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ ہمیں احساس ہوگا کہ وہ وقار جسے ہم لے کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام نہیں آئے گا، بے توقیری کا احساس ہوگا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور یہ دعا ہے۔ اور آپ تو سب سے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ابھی شکایت بھی کی ہے اور فوراً رحم کو بھی انووک کیا ہے، فوراً رحم کے بارے میں بات کی ہے، اور آپ کمزوروں کی پرورش فرمانے والے ہیں، اور آپ ہی میرے رب ہیں۔ خون یہاں پر ہے، خون یہاں پر ہے نا؟ حالت خراب ہے، پتہ نہیں کہ زندہ ہی بچنے والے ہیں کہ نہیں زندہ بچنے والے ہیں، اس کے باوجود ایمان ایسا ہے، کہہ رہے ہیں آپ ہی میرے رب ہیں۔ آپ مجھے کس کے سپرد کرتے ہیں؟ سوچئے کیا کہہ رہے ہیں، آپ مجھے کس کے سپرد کرتے ہیں؟ کیا ایک غیر آدمی کے جو مجھ پر حملہ کرے، یا کسی دشمن کے جس کو آپ نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرے؟ اگر آپ مجھ پر ناراض نہ ہوں تو مجھے ان سب چیزوں کی بھی پرواہ نہیں۔ یہ رشتہ ہے اللہ سے۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں تو مجھے ان سب چیزوں کی بھی پرواہ نہیں، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے، میں اس کو طلب کرتا ہوں۔ میں آپ کی ذات مبارک کے نور کی پناہ لیتا ہوں، جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، اور اس کی بنا پر دنیا اور آخرت کا سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے کہ مجھ پر اپنا غضب نازل فرمائیں، ہمارا کام یہی ہے، سنیے اس کو، ہمارا کام یہی ہے کہ آپ کو راضی کرنے اور منانے میں لگے رہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا کام یہی ہے کہ آپ کو راضی کرنے اور منانے میں لگے رہیں جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، اور ہم تو کسی برائی سے نہیں بچ سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم تو کسی برائی سے بچ نہیں سکتے، کسی بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتے بغیر آپ کی مدد کے۔ اس شخص کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے ہم لوگ دعا کرنے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں، صلاۃ و سلام کرنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ ہم لوگ ابھی بیٹھے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ دل سے پڑھیں گے، ہم میں سے کچھ لوگ زبان سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو زبان سے پڑھیں گے کل دل سے پڑھیں گے، اور سب چیزیں اچھی ہیں، لیکن اس چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نیت کا معاملہ اگر دل تک نہیں پہنچا، اور دل کا معاملہ اگر ہاتھ تک نہیں پہنچا، تو سب بیکار۔ بات سمجھ میں آئی؟ نیت کا معاملہ اگر دل تک نہیں پہنچا، اور دل کا معاملہ اگر ہاتھ، ایکشن، کام تک نہیں پہنچا، تو سب بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری بات پہنچاؤ چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگوں نے دین کی اشاعت کے لیے ہمارے گھر میں جو راجن صاحب ہیں، یا جو اپادھیائے صاحب ہیں، یا مرزائی صاحب کیوں نہ ہوں، کے پاس ہم لوگ گئے ہیں اور ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ہمارے رسول ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے، ایک آیت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم مشن دین کی اشاعت ہے، سب سے اہم مشن دین کی اشاعت ہے۔ اگر ہم لوگ وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟
ٹھیک ہے نا؟ تو اس مجلس سے اس عہد کر کے نکلیے کہ ایسی تعلیم حاصل کریں، چاہے آپ جامعہ میں ہوں، چاہے آپ نہیں ہوں، چاہے آپ بزنس مین ہیں، کام کر رہے ہیں، دین سب کے لیے آیا ہے، صرف مدرسے کے طلبہ کے لیے نہیں آیا۔ ہم سب لوگوں کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم سب لوگ جو بھی سیکھیں وہ دوسروں کو بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں اسی ضمن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مجھے ملی، بہت پیاری حدیث ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اس کی اتباع کر لیں تو ہماری سماجی زندگی سے بہت ڈھیر ساری جو خرابیاں ہیں وہ نکل جائیں گی۔ ایک حدیث ہے، اس میں چند ہدایات ہیں، اگر اس کو ہم لوگ اس کی اتباع کر لیں تو بہت ڈھیر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ظن ہے، یہ جو بدگمانی ہے، یہ جو شک ہے، اس سے بچو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے۔ شک کرنا کہ فلاں نے ایسا کر دیا ہوگا، فلاں نے اس کو اس وجہ سے کر دیا ہوگا، فلاں نے ایسے تو ویسا کر دیا ہوگا، اس سے بچنے کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مت کرو۔ سوچئے اگر آج آپ اپنے زندگی سے بدگمانی کو نکال دیں گے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ تو عہد کیجئے دل میں کہ بدگمانی نکال دیں گے، آج سے نہیں کریں گے بدگمانی انشاءاللہ۔ پھر انہوں نے فرمایا ولا تحسسوا، یہ جو ہم لوگ ٹٹولتے رہتے ہیں نا دوسروں کے بارے میں، ڈھونڈتے رہتے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے، وہ منع کیا، مت کرو، مت کرو، مت کیجئے۔ پھر کہا ولا تجسسوا، یہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ سن کے آؤ تو کیا کہہ رہے ہیں، ایسا کر لو، تو ذرا دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جانا، سننا کہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کس گھر میں نہیں ہوتا ہے۔ مت کرو، مت کرو، ٹھیک ہے، نہیں کرنا ہے۔ عہد کیجئے کہ ولا تجسسوا، تجسس نہیں رکھیں گے، اسپائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی حدیث ہے۔ پھر فرمایا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے جلن مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ جلن اور حسد مت کرو۔ اگر جلن اور حسد ہم نکال دیں آج اپنی زندگی سے تو زندگی کیسی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے سے غصے میں مت رہو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو۔ اگر دل میں لگ بھی رہا ہے تو منا لو، بیٹھ جاؤ، بات کر لو، ٹھیک ہے نا؟ پھر فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور ایک دوسرے کے بھائی بن کر کے رہو۔ سو آج اس مجلس سے اگر آپ لوگ کچھ لے کر کے جانا چاہتے ہیں تو یہ چند باتیں جو میں نے کہی ہیں اس کو گھر لے کر کے جائیے انشاءاللہ اور اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ۔ اب ہم لوگ درود شریف کا ورد کریں گے۔ ہم لوگ دو قسم کی درود شریف پڑھتے ہیں۔ پہلی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، یہ 300 دفعہ پڑھتے ہیں، ہے نا؟ دوسری درود شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ 200 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کو یہ دونوں میں سے کوئی ایک درود شریف یاد نہیں ہے تو وہ جو یاد ہے اسی کو 500 دفعہ پڑھے۔ اگر دونوں ہی یاد نہیں